بیان کے دوران موبائل فون اور پیر کے برابر کرنی، پیر کے برابر رکھنا ہے، اس کو اوپر رکھنا ہے، جیسے ہمارے بھائی مناسب صاحب اوپر رکھ دیا ماشاء اللہ۔ اب اس میں دین کی باتیں جاتی ہیں، قرآن پاک کی آیتیں جاتی ہیں، بہرحال بلند آواز سے کہہ لیتا ہوں الحمدللہ۔ کیا کہنا ہے؟ نہیں، میں نے کیا کہنا تھا؟ چھینکنے والے کیا کہے گا؟ ہاں، چھینکنے والے تو الحمدللہ کہے، آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ اس کی عملی مشق کرواتے تھے کہ سبق کے دوران بھی کسی کو چھینک آ جائے تو حضرت کے فرمان تک اونچی آواز سے کہو الحمدللہ۔ یہ طلباء سے فرمایا، طلباء کہتے ہیں یرحمک اللہ یرحمکم اللہ یرحمکم اللہ، اور پھر دعا کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ انداز میں خیر خیر ہمارے لندن میں ایک دارالعلوم ہے، دارالعلوم لندن، وہاں کے شیخ الحدیث عالم حضرت مولانا نام مولانا عمر مولانا فاروق صاحب بہاروی ایسے ہندوستان کے ہیں، وہاں شیخ الحدیث ہیں دارالعلوم کے۔ میری ایک مرتبہ لندن حاضری ہوئی تو مساجد میں جانا ہوا، تو پھر ان کی مسجد میں حاضری ہوئی ہے۔ نماز کے بعد بس اتنی سی ملاقات ہوئی ہے کہ سلام کیا، اور پھر میں نے پھر آگے کچھ جلدی سے آگے جانا تھا، پھر ایک ہی دعا دی، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ بس اتنا بس سلام مختصر سا کوئی تعارف شاید ہوا، ورنہ تو میں سلام کر کے بس دعا لے کے آ گیا ہوں۔ پھر انہوں نے پھر 2 کتابیں لکھی، تو پھر وہاں لندن سے مجھے بھیجی، ایک اتحاف الطلباء کے نام سے، شاید اتحاف الطلباء، بڑے اس سے اچھے اس میں مضامین جمع کیے ہیں، مختلف مضامین، تو اس میں یہی تھا، تو اس میں حضرت حکیم الامت حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت کا مبارک کا عمل یہ تھا کہ چھینک آئے تو آہستہ آواز سے الحمدللہ کہہ دیں، تاکہ سننے والے پر جواب واجب نہ ہو، تاکہ سننے والے پر جواب واجب نہ ہو، کیونکہ وہ اگر سن لے پھر تو جواب دینا واجب ہے، نہیں وہ گنہگار نہ ہو رہا ہے، اس لیے آہستہ آواز سے کہہ دیں۔ میرے حضرت جامع شفیع شیخ حدیث یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کبھی ان کو چھینک آتی بس آہستہ آواز سے، تاکہ کوئی سننے والے جواب نہ بھی دے سکے تو کوئی حکم نہیں۔ بہر سب انداز میں خیر ہی خیر ہے الحمدللہ۔ ابو داؤد شریف میں آپ نے پڑھا ہوا کتاب الادب میں، شاید یہود تھے نا، یہود کے بارے میں آتا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن بس وہ حسد کی بیماری وہ لے ڈوبی۔ مہربانی فرمائے اللہ، اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ، اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں یہود آپ کے نبی برحق ہونے کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ
بلکہ امیر المومنین بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ماننے لگے بالکل برحق اور سچ ہے یہ آیت میں. ہمیں اپنے بیٹوں کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ والدہ نے خیانت کی ہو، لیکن آپ کے نبی برحق ہونے میں ایک ذرے کا شک نہیں ہے. ساری انسانیت توراتیں پڑھ رکھی سب کچھ ہیں. بس دعا بس اللہ پاک کی ذات میں ہے. بس اللہ ہم سب کے قلوب کو ایمان کے نور سے منور رکھے، ہدایت پہ رکھے اللہ پاک کی ذات میں. یہود تھے نا، یہود تو ابو داؤد میں آپ پڑھیں یہود کے بارے میں آتا ہے نا، یتعاطسون، یہ قصداً حضور کی خدمت میں چھینکنے کی کوشش کرتے، قصداً چھینکنے کی کوشش کرتے تاکہ ہمیں چھینک آئے تو ہمیں حضور یعنی جواب میں یرحمک اللہ کہیں، یرحمک اللہ کہیں ہمارے جواب میں. یہ ہو جب چھینک آتی تو آپ بجائے یرحمک اللہ کہنے کے آپ فرماتے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں ہدایت دے. اگر پہلے تو کافر ہے نا، ان کے لیے پہلی ان کے لیے پہلی دعا یہی کہ سب سے پہلے ان کو ہدایت کی دعا، ہدایت کے بعد پھر اس کے بعد ان کو آگے باقی عافیت کی اور ایمان کی سلامتی کے لیے سب سے پہلے ہدایت کی دعا، ان کے لیے ڈبل دعا کرنے کی ہو جائے گی. پھر بھائی مولانا صاحب کل مولود یولد والفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر. میں یہاں ہماری مشہور خانقاہ ہے حاجی شریف، وہاں پر حاضر ہوا. وہ حاجی شریف حضرت مولانا حماد اللہ حاجی رحمہ اللہ تعالی، وہاں پر وہ حاجی شریف میں وہیں وہ خانقاہ میں دو آدمی بحث و مباحثہ کر رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ حضرت کے پاس آ گئے، حضرت حاجی رحمہ اللہ تعالی پاس. وہ حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. حضرت کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت نے پھر فرمایا، حضرت نے ان سے کہا جو آپس میں بحث و مباحثہ کرے، فرمایا تم کسی کافر کے نو مولود بچے کو میرے پاس لے کر آؤ. تم کسی کافر کے نو مولود جن کی ابھی نئی پیدائش ہوئی، کسی کافر کے نو مولود بچے کو ہمارے پاس لے کر آؤ اور میں اس کے سامنے کلمہ پڑھوں گا. آپ ان کے سینے کے ساتھ آپ اپنا کان لگانا، آپ ان کے سینے سے کلمہ پڑھنے کی آواز آئے گی. تو ہر بچہ پھر فَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. فطری طور پر تو سب مسلمان ہیں، حق کو قبول کرنے کی استعداد موجود ہے. دائیں بائیں کا ماحول ہے نا، یہ خطرے میں ڈال دیتا ہے. میرے سے فرمائے لگے ایک آدمی حق کا متلاشی ہے، ایک آدمی حق کا متلاشی ہے، ایک آدمی خالی الذہن ہے لیکن وہ حق کا متلاشی ہے، حق کی تلاش ہے. اب کیا کرے؟ ایک آدمی بالکل خالی الذہن ہے، حق کا متلاشی ہے، تو اس کے لیے حق تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے. اور میں اس وقت کے جو بڑے بڑے مذاہب ہیں قریب سے جا کر بڑے بڑے مذاہب ہیں، ان کے پیشوا ہیں، بڑے بڑے مذاہب پیشوا ہیں. میں اس وقت جو دنیا میں بڑے بڑے مذاہب ہیں، قریب سے جا کر ان کے جو بڑے بڑے پیشوا ہیں ان کی زندگی کا مشاہدہ کریں. اگر انشاءاللہ جب ریونڈ پہنچیں گے تو دل کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ. یعنی دل کو وہی دے گا کہ حق کی جا سے حق یہاں پر الحمدللہ. اللہ کا شکر. یہ تو ہے بعض دفعہ مسلمانوں کی بد عملی بھی ریکارڈ بن جاتی ہے. ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. ہاں
باہر ہیں، باہر حل ہو جاتے ہیں، ساتھی سے باہر بیرون ملک میں جاتے میں ہر کرتا ہے تو میں اللہ کے بھائی باہر بیرون ملک میں جاؤ تو دعویٰ کی نیت سے جاؤ، اصل یہ ہے کرنا جو روزی کا وسیلہ وہ تو خیر ہے ہی ہے الحمدللہ، اصل دعویٰ کی نیت سے الحمدللہ۔ ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے دو وجہ سے پھیلا ہے، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کرام ان کی وعظ و نصیحت کی برکت سے، اور دوسرا دین پھیلا ہے یہاں پر مسلمان تاجروں کی تجارت کی برکت سے۔ جاتا ہوں لین دین معاملات اتنے پاک اور صاف، لوگ ان کے معاملات کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چلے گیا کرنا۔ کہ ہندوستان میں ایک عرصے تک ہندوؤں میں یہ بات مشہور رہی کہ مسلمان ہو جھوٹ بولے ہی ہو ہی نہیں سکتا، ایسی نیک نامی تھی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ باب الخروج في التجارة وقوله وقضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل اللہ، تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ بھائی شاید کرتا رہتا ہوں، کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے بے بھائی، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ کھیتی باڑی کرنا دنیا نہیں، کھیتی باڑی میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا لگانا۔ دنیا چیز الخدا غافل ودن، دنیا کیا ہے؟ اللہ پاک کی یاد سے غافل ہونے کا نام۔ یہ فارسی کا یہ مصرع ہے مولانا روح کا، یہ اس حدیث شریف کا مصداق ہے، اس حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اس میں حدیث شریف میں آتا ہے نا، ما یلہیک عن اللہ فہی دنیا، ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ دنیا غفلت کا نام، دین رب کو یاد رکھنے کا نام بس الحمدللہ۔ بھائی موجودہ صاحب، ہم ہیں ایک لمحے کے لیے بھی ہم دنیا داری کے لیے نہیں آئے، ہم دین داری کے لیے آئے ہیں۔ ہم ہاں وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا دین ہے، پڑھانا دین ہے، کھانا دین ہے، پینا دین ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کتاب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میری ایک بیٹی گھر میں کھانا لے کر آئی تو تھوڑی بہت کتابیں کچھ پڑھ رکھی انہوں نے۔ میں نے کہا دیکھو اب یہ کتاب الاشربہ ہے، آپ نے پڑھا ہے، کتاب اشربہ کی حدیث ہے، ان پر عمل کرنے کا موقع آپ کو جب پانی پی وہاں ملے گا۔ کھانے کی حدیث میں کھانے کا موقع ملے گا، ان پر عمل کرنے کا موقع ہے۔ قدم قدم پر رہنمائی اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ ہاں زندگی دی ہے تو ہاں زندگی کو گزارنے کے طور طریقے میں انہوں نے عطا کیے ہیں، یہ سارے وہی طور طریقے الحمدللہ۔ ارے بھائی مولانا صاحب دام بقات اللہ علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک لقب امی امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا لگا، اور قرآن پاک کا نور اور یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں اور یہ ساری دینی کتابیں ہیں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا نور ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لقب امی کے لیے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینہ اطہر پر براہ راست انوارات الہیہ، فیضان الہی کی بارش نازل ہوتی تھی، براہ راست یاد یہ وہی فیضان ہے جو پورے عالم کو منور کر رہا ہے اور قیامت کی صبح تک کرتا رہے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں فتنے بھی ہیں، قرب قیامت ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے، اللہ فتنوں سے اللہ حفاظ فرمائے، اللہ پاک ہدایت۔ مدینہ منورہ میں تھا وہ ہمارے حضرت مولانا اسماعیل کٹکی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہندوستان کے مشہور مناظر، ہمارے حضرت مفتی سید سلمان منصور پوری صاحب دارالعلوم دیوبند میں ہیں، وہاں پروفیسر الحدیث ہیں، وہ بھی دعوت میں تشریف فرما۔ ہاں حضرت نہیں سنا ہے، حضرت مولانا مفتی سید سلمان منصور پوری صاحب نے حضرت مولانا اسماعیل کٹکی، ان کی میں نے زیارت کی کو مدرسہ صوت بھی مکہ مکرمہ، وہاں تشریف لائے تھے۔ تو حضرت ایک جملہ فرمائے، یہ قادیانیوں کی مثال، قادیانی کی مثال
یہ کچھوے کی طرح ہے، کچھوے کی طرح ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھوا، اور کوئی سنگ باری کو روڑا پتھر مارنے والا نہ ہو تو وہ اپنا منہ باہر نکال لیتا ہے، اور کہیں روڑا سنگ باری روڑا پتھر مارنے والا وہ اپنا منہ اندر کر لیتا ہے۔ یہ قادیانیوں کے حال بھی ایسے ہی ہے کہ نہیں، قادیانی ہے جہاں کوئی ختم نبوت کے مجاہد اس موضوع پر گفتگو کرنے والے حضرات موجود ہوتے ہیں، وہاں بس یہ بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا سوائے دجل اور فریب کے۔ جو فتنے ہوتے ہیں ان کو اپنے فتنے کے بارے میں تیاری ہوتی ہے، تیاری وہ جو وساوس والی باتیں وہ پکا رکھی ہوتی ہے، اور تھوڑا سا آگے پیچھے کریں گے بالکل ان کے پلے کچھ نہیں آگا۔ اللہ سے دو، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ دو چیزیں ہیں، دو، ایک ہے ایمان کو پھیلانا اور ایک ہے ایمان کو بچانا۔ جس طرح ایمان کو پھیلانے کی محنتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ تبلیغ جماعت کی شکل میں اور مبارک شکلوں میں پڑھنے پڑھانے کے خیر کے سلسلے، اسی طرح ایمان کو بچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ چوں ایمان بر لبے گور بریم این چستی و چالاکیوں ماں، کہ ہماری سب سے بڑی ہوشیاری یہ ہے کہ اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں پہنچا دے۔ اللہ بات سے بات بڑھ گئی، فن تشروع اب پڑھیں۔ مواخرہ کون سی ہے؟ مواخرہ، مواخرہ کون سی ہے؟ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، جزاک اللہ۔ جڑ ہے نا، اس کو پختہ کریں ذرا۔ سیکھنے کا تو ہم ساری زندگی میں ہاں کون سی سیگا بنے گا؟ ہاں بھائی مولانا صاحب سے نہیں پوچھوں گا، آپ اساتذہ سے نہیں پوچھنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو کتنی کبھی اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے، محتاج ہیں۔ مواخرہ، مواخرہ کون سی ہے؟ مواخرہ بھائی اللہ کے بندو، ہاں بھائی مولانا زبیر صاحب بتلاؤ کون سا ہے؟ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، نہیں شک کے ساتھ یا یقین کے ساتھ؟ ہاں پورے یقین سے بتلاؤ۔ دیکھو مواخرہ، دیکھو ہمارے حضرت استاد مفتی خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب میں تخصص کرتا تھا تو حضرت نے پوچھا، وہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بقات نالی کے استاد تھے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بقات میں صرف حضرت سے پڑھی تھی، میں نے حضرت سے تخصص کیا الحمدللہ۔ وقوع رسول مفتی اور یہ شامی کا مقدمہ اور رسائل ابن عابدین، رسائل ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے کئی رسالے حضرت سے پڑھے الحمدللہ، شامی کا مقدمہ والا۔ تو حضرت یہ سے حضرت نے پوچھا یہ مواخرہ کون سی ہے؟ مواخرہ کون سی ہے؟ بھائی اللہ کے بندو ٹھیک ہے، صحیح بتلایا، اس میں فائل لیکن یقین سے کہو رہا ہے۔ مواخر یعنی مواخر یہ ہے نا، مخر یمخر مخرن، مخر یمخر مخرن کا معنی ہے چیرنا اور پھاڑنا یا کرنا۔ ہاں ماخر ماخران ماخرون مخرۃ مخار مخر مخر مخراء مخراء مخار مخور ماخرۃ ماخرتان ماخرات مواخر مخر ویخر ویخرۃ، یہ ہے صرف کیا ہے
سرف کو یاد رکھیں الحمدللہ، اللہ کا شکر یاد ہے الحمدللہ مجھے سرف گردان الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ مواخر یہ سیغہ جمع مؤنث مکسر اسم فاعل، سیغہ جمع مؤنث مکسر اسم فاعل مواخرہ، وہی تو پھر زبر پڑھ رہے ہیں نا وہ پیچھے مفعول ہونے کی وجہ سے، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مواخرہ یا رکھنا۔ شیخ حدیث صاحب مولانا مجید صاحب فرمانے لگے قرآن پاک کی بعض آیتیں وہ سمندری سفر میں سمجھ میں آتی ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے۔ آپ دیکھیں سمندر کا آپ سفر کریں، ہم ایک دفعہ ملیشیا میں تھا تو جا رہا ایک جزیرے میں جا رہا تو وہ شپ ہوتی، کیا ہوتی ہے، شپ ہوتی ہے، اور اس میں بیٹھ کر پھر میں اندر کمرے میں تھا، وہ اندر وہ جو نا شپ ہے، پھر میں باہر پیچھے جو پچھلا حصہ ہے نا وہ باہر کھلا ہوا حصہ اس پر آ گیا، وہ بالکل چاہو تو سمندر الحمد اور وہ جا رہی وہ کشی ہے، وہ شپ ہے نا وہ پھر مجھے وہ منظر نظر آ رہا کہ وہ الفلک فیہ مواخر ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھیں کشیوں کو وہ پانی کو چیرتے ہوئے تیرتی ہوئی پھاڑتی ہوئی جا رہی ہے، وہ الفلک فیہ مواخر، آپ دیکھیں کشیوں کو سمندر کے اندر کے وہ پانی کو چیرتے ہوئے اور پھاڑتے ہوئے جا رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں جب کشی جا رہی ہوتی ہے، جہاز جا رہا ہوتا ہے، سامنے سے پانی دائیں بائیں ہو رہا ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی محنت تو مواخر ہے، جمع مذکر جمع مؤنث مکسر اس میں فاعل ہے۔ شیطان کون سی ہے؟ شیطان شیطان یہ ہے شطن یشتن شطنن سے ہے تو یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے فعلان کے وزن پر۔ شیطان یہ شطن یشتن شطنن سے ہے، شطنن ہے، شطن یشتن شطنن کا معنی ہے دور ہونا، تو شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ یہ شیطان شاط یشیط شیطن سے ہے، یاد رکھنا، شاط یشیط شیطن اجف یہی ہے، اس کا معنی ہے سرکش ہونا۔ شیطان ہی بڑا وہی بڑا سرکش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ایسے بھائی کی بات ذہن میں آگئے نا۔ تو وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ۔ مجھے کچھ ساتھی ملیشیا کے سفر میں سمندر کے قریب لے گئے، کہتے چلو کچھ سمندر کا نظارہ دیکھ لیں۔ تو وہاں قریب پہنچے تھے بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، دیکھو سمندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ سمندر میں سوئی ڈالیں تو وہ ڈوب جائے گا، صرف سوئی ڈالیں، اور یہ لاکھوں ٹن کا بحری جہاز کے اوپر لاکھوں ٹن کا سامان لدا ہوتا ہے اور بالکل پانی کے اوپر تیرتا ہوا اور چیرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، سوئی ڈالیں تو وہ ڈوب جائے گا اللہ، اور لاکھوں ٹن کا سامان لدا ہوتا ہے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں حمل و نقل کا جو بڑا ذریعہ ہے وہ یہی ہے، بحری جہاز کا ذریعہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، یہ اللہ کا نظام ہے معاشرہ قرآن۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں ہے، یہ تو اللہ ہی چلا رہے ہیں اور اس کی مہربانی سے یہ سارا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ تو اے بھائی کہنے اس سمندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی کہ سوئی ڈالیں تو وہ ڈوب جائے، لیکن اور بڑے بڑے بحری جہاز لاکھوں ٹن کا سامان لاد رکھا ہے اور اس پانی کے اوپر تیرتے اور چیرتے ہو جا رہے ہیں۔ فرمانے لگے جب اللہ تعالیٰ کی ان قدرت کی عظیم نشانی کو دیکھیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانیں، تو پھر آپ کی جو سیر ہے یہ سیر اللہ ہو جائے گی الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہو گیا الحمدللہ۔
یہ ہمارے کچھ ساتھی کچھ جاتے ہیں، کوئی مخال ایسے علاقوں میں جاتے ہیں، کوئی مری جا رہے ہیں، کاغان جا رہے ہیں، کلام جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. ان ساتھی سے کا بس گناہ کی بات نہ ہو، بس یہ ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. مجھے کچھ نہیں، سیر کرنے زیادہ شوق نہیں ہے بس، لیکن کبھی کبھی جب جہاں بھی جاتا ہوں بس اپنے بس جہاں ضرورت ہوتی بس وہیں اپنا بس بات چیت کرنی ہے، بس اپنے مسجد اور بس اپنی رہائش میں بس رہنا. لوں کر بھی لیں کوئی حرج بھی نہیں، لیکن بس سیر اس فرمان پر سیرو فیہا لیالی و ایام آمنین. حضرت مولانا مشہور اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، میں گلاسکو میں تھا، گلاسکو میں یہ برطانیہ کا شہر ہے گلاسکو، وہاں حضرت پہلے تشریف لائے. وہاں ہمارے حافظ شفیع صاحب ہیں، بزرگ ہوتے ہیں معلوم نہیں حیات ہیں یا اللہ کرے حیات ہی ہوں. حضرت مولانا مشہور اللہ خان صاحب حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، اور میرے حضرت کے بھی شیخ تھے وہ. حضرت وہاں پہ تشریف لائے تو حضرت نے رکھا بس مزاج ایسا تھا کہ بس صبح اپنا کوئی ناشتہ وغیرہ کر کے نکلتے، اور پھر خوب سیر وغیرہ کر کے گھوم گھام کے، اور پھر شام کو پھر واپس آ جاتے. یعنی کبھی بس ایسا حافظ شفیع صاحب کہنے میرے دل میں وسوسہ ہے، خیال ہے بس وسوسہ خیال ہے، تو اللہ والے تو بھائی بھام جاتے ہیں، وہ تو بھین کے سارے بڑے دل کو باندھ کر بیٹھنا چاہیے. میرے دل میں خیال ہے کہ یہ عجیب بزرگ صبح نکلتے ہیں اور شام کو گھوم گھام کے پھر واپس آ جاتے ہیں. بس وہ ہر کو شاید الہام ہو گیا کہ ان کے دل میں کیا وسوسہ ہے. تو پھر حضرت نے پھر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین یسیروا فیہا لیالی و ایام آمنین. سیر کے بارے میں کچھ باتیں پھر اس کی پرواز کیا الحمدللہ میرے. تو پھر آپ صاحب کہنا بس مجھے اندازہ ہو گیا کہ جو میرے دل میں جو وسوسہ تھا یہ آگے مسئلہ کوئی الہام ہو گیا، اور اسی وقت حضرت نے سیر جو ہے یہ بھی ثابت ہے الحمدللہ، لیکن یہ ہے اس میں کوئی گناہ کا کام نہ کریں، بس اسے بچے نا، گناہ سے بچنا لگا اس کے لیے اپنی احتیاط کے ساتھ الحمدللہ. میں وہاں ملیشیا میں کوالمپور میں تھا، کوالمپور میں تو وہاں 2 بلڈنگیں تھیں اونچی نے، جانا ہو شہر کوالمپور. وہاں کوالمپور میں وہاں 2 کافی اونچی بلڈنگیں تھیں، میں خیال بڑی بلڈنگوں میں سے وہ 2 بلڈنگیں وہاں کوالمپور میں تھیں. بعد میں تو اور ہی بڑھ گئی بڑی بلڈنگیں. وہاں مجھے پھر ساتھی قاری ظاہر صاحب نے گاڑی پہ لے جا رہے کہتے آپ کو بلڈنگیں دکھائیں، لیکن مجھے دور سے اندازہ ہو گیا کہ وہاں کچھ نہیں ہے، وہ بس وہ یعنی وہاں پر کچھ منظر ایسا تھا کہ اس میں یعنی جس میں کیا کہنے میں نامناسب ماحول کا اندیشہ تھا وہاں پر. یعنی مخلوط ماحول کا وہاں پر وہ دور سے کوئی اندازہ ہو گیا مجھے. میں نے کہا بھائی میں نہیں جاتا، چھوڑو، میں گاڑی موڑوں میں کہا وہاں جا، اللہ کرے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ بن جائے تو نہیں بھائی یہ بلڈنگیں دیکھنا کیا کرے گا. میں کہا موڑو گاڑی موڑو، پھر چلو واپس چلو. میں پھر واپس پھر اپنے رہائش گاہ پر آ گیا. پھر وہاں ہمارے ایک مسجد میں جو جمعے کی بات چیت تھی، پھر وہاں بات چیت کی، اللہ کا شکر ہے. میں کہا بھائی یہ بلڈنگ کیا ہے، یہ پہاڑ سے بھی اونچے ہیں، کیا ہے آسمان اور اوپر کتنی بڑی چیز اوپر لگا رکھے ہم نے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. تو ہمارے گئے پہاڑوں کو دیکھیں، پہاڑ فرمائی پہاڑ آپ کو بڑے نظر آتے ہیں، فرمائی مخلوق کی عظمت کو دیکھ کر خالق کی عظمت کو پہچانے.
مخلوق کی عظمت کو دیکھ کر خالق کی عظمت کو پہچانے کہ وہ خود کتنے بڑے ہوں گے جن کو پیدا کرنے والے ہیں. بس یہ احتیاط کے ساتھ ہے. ہاں بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لے. مطلب اچانک نظر پڑ جائے ویسی معافی چاہے 1000 دفعہ پڑھے لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نہ ڈالیں. اور وہ اللہ کا شکر ہے پہلے ہی الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہو تمہارا تین مشری میں کتنی حدیثی ہوئے حاشی میں لکھا ہوا النظرۃ الاولی لک والثانی علیک. النظرۃ الاولی لک والثانی علیک. لک میں لام نفع کے لیے ہے کہ پہلی نظر تو آپ کے نفع کے لیے ہے. پہلی مرتبہ دیکھنا جو اچانک نظر پڑ گئی وہ تو آپ کے نفع کے لیے ہے. نفع کے لیے کیسے ہے؟ بڑی اچھی وجہ لکھی وہاں. فرمایا کہ اچانک نظر پڑنے پر ہے پھر خواہش ہوتی ہے کہ میں اور دیکھوں لیکن اس نے اپنی خواہش کو کچلا. اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کر کہ میں مزید آگے دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. اپنی خواہش کو کچلا اور اپنی نظروں کو جھکا لیے. فرمایا اپنی خواہش کو کچلنے پر اس کو ثواب ملے گا الحمدللہ. تو پہلی نظر تو اس کے نفع کے لیے ہے. وہ ثواب کے ذریعے بن رہی ہے. ثواب کے حصول کے ذریعے بن رہی ہے الحمدللہ. لیکن اپنے ارادے ہاں تو پہلی نظر تو ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لینا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ بھائی کہنے لگے آنکھیں پاک ہوں کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے الحمدللہ. آنکھیں پاک ہوں کان پاک ہو تو دل بھی پاک رہتا ہے. آنکھوں سے نیک چیز کی طرف دیکھیں کانوں سے نیک بات سنیں دل نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے الحمدللہ. تو بھائی یہ بھی سبق ہے بھائی. ہاں یہ بھائی ساتھ شرک کرتا رہتا ہوں بھائی مولانا سے سارے طلباء سے بھی کرتا رہتا ہوں کہ خدا کے لیے حدیثی کی جو مبارک کتابیں ہیں دینی کتابیں ہیں ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے سے نہ پڑھا کریں. عرش پر پاس ہونے کے لیے سے پڑھا کریں. یہ سب کچھ آخرت کے لیے ہے. یہاں بھی اللہ آپ کو پاس کرے وہ بھی اللہ دعا ہے بھی اس لیے شو دلانے کے لیے ہوتے ہیں لیکن جو اصل مقصود ہے وہ اوپر ہے. آگے چلیں. ان کو تجارت اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور بے شرح اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. تجارتم ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے حضرت کا کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے مال ہے اولاد ہے مال ہے اولاد ہے مکان زمین جائیداد مال ہے اولاد ہے جائیداد ہے. اگر یہ غفلت کا ذریعہ نہ ہو تو یہی آخرت ہے. اور اگر یہی غفلت کا ذریعہ بن جائے اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہونے کا ذریعہ بن جائے تو یہی چیز دنیا ہے. ما یلہی کا اللہ فہی دنیا. یہ اب یہاں میں پی رجال اللہ تو ہی ہم کو ایسے لوگ ہیں جن کو ہم تجارت بے شرح اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. یاد نہ اپنے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. بھائی شعیب آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں دفتر کو جنت کا دفتر اپنی کھیتی باڑی جنت کی کھیتی باڑی ہے. مدرسہ ہے نا یہ تو سیکھنے کی جگہ ہے عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ. اللہ اسی نیک جذبے سے اللہ ہم سب کو اللہ اس کا ذرہ ہم سب کو نصیب فرمائے رکھے اللہ تعالیٰ. سب طلباء قبول انشاءاللہ. ہم کمزور ہوں ذہین سب قبول ہے. اللہ کام لے رہے ہیں کیا یہ تو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے چوکیدار ہیں. چوکیدار کو معلوم نہیں کہ میں نے کیا خدمت کرنی ہے مالک کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا خدمت لینی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کہاں کہاں لے رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہوگا. یہ تو ہاں آگے چلیں. بھائی مولانا معزز صاحب نے بتلایا کچھ اور وفاق والے حضرات نے تو
اس نے ایک ساتھی نے بتلایا کہ آپ کو سرپرست بنا دیے، کیا کہیں، یعنی سرپرست حضرات کے ایک کونے میں میرا بھی نام لکھ دیا انہوں نے۔ میں حیران بھی ہوا، بہرحال پھر میں نے رات آس میں میرا کر رہا طلباء سے، دیکھو یہ ہمارے کئی، یہ آپ کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں کچھ باتیں، ہمارے کچھ حضرات آ جاتے ہیں، کچھ مہمان آ جاتے ہیں، یا مدارس کے حضرات آ جاتے ہیں کہ آپ ہمارے مدرسے کی سرپرستی فرمائیں، سرپرستی فرمائیں۔ تو ہم نے ایک معنی اپنے دل میں بٹھا رکھا ہے، بس اس معنی کو سوچ کر پھر میں سرپرستی قبول کر لیتا ہوں، ان سے عرض کر دیتا ہوں بھائی ہمارے ہاں سرپرستی بمعنی محبت قبول ہے، ہمارے ہاں سرپرستی بمعنی محبت قبول ہے کہ آپ کے ان خیر کے سلسلوں سے ہمیں محبت ہے الحمدللہ، اور اس محبت کو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ اس معنی میں تو آپ سبھی سرپرست ہیں، مولانا صاحب آپ بھی سرپرست ہیں، بھائی شعیب آپ بھی سرپرست ہیں، کیونکہ جو بھی دین کی خدمت کرنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں، آپ سب حضرات ان سے محبت رکھنے والے ہیں۔ یہ معنی تو ایسا ہے، یہ کوئی میرے ساتھ ہی خاص نہیں، وہ تو سب میں پائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بس بڑوں کا حسن ظنی ہے ورنہ ہماری کیا حیثیت ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ میں تو اس اجلاس میں بھی نہیں تھا، بس اللہ نے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا، بس اللہ نے ان کے حضرات کے دل میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ ہمارے شیخ الاسلام صاحب بڑے حضرات، ان کی شفقت ہے ہمیں۔ تو بہرحال لیکن میں ادنا تعلیم ہونے کی حیثیت سے جب وہ پاک نا اوپر چار سرپرست انہوں نے اس دفعہ کوئی میں اوپر سب سے اوپر تو مولانا فضل الرحمان صاحب دام بقات داری ہیں، پھر مولانا انوار الحق صاحب ہیں، وہ کوڑا خٹک والے ہیں، وہاں کے عظیم بزرگ صاحب محتم ہیں، پھر مفتی سید عبدالستار شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دام بقات داری ہے۔ پھر ایک کونے میں چلو انہوں نے میرا بھی نام درج کر دیا، میرے دل خیال میں بھی نہیں تھا اتنا۔ جب ساتھی نے مجھے بتلایا تو میں تو پھر کافی بس وہ اللہ تعالیٰ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات رحمت اللہ ہے۔ میرے تو بالکل پہلے تو بوجھ ہی آ گیا، پھر یہ اللہ بس اگر من جانب اللہ کوئی چیز میرے کوئی بغیر کسی طلب کے، تو پھر میں نے اپنے لیے میں نے پہلے بھی کچھ اور بھی حضرات پہلے میں نے رکھیا کہ ہمارے ہاں سرپرستی بمعنی محبت قبول ہے، کہ آپ نے ان تمام اداروں سے، دینی مراکز سے، اپنے نیک اساتذہ طلباء کرام اور ہمارے جو تمام مشائخ، ان سب کے خیر کے سلسلوں سے ہمیں محبت ہے، اور ہیں آگے، اور اس محبت کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ بس صرف یہ سوچ کر ہے، اس لیے اس معنی میں سرپرستی ہے، اور میں کہا یہ معنی ایسا ہی آپ سب میں پایا جا رہا ہے، الحمدللہ سب میں پایا جا رہا ہے، اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ لیکن باقی رہا دیکھو اپنے بڑے حضرات جو بڑے ہیں ان سے جو ہم کہتے ہیں، جیسے بڑی ہستیاں تھی خواجہ قانون صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہمارے کئی جماعتوں کے سرپرست ہیں، کئی بلکہ سب کی سرپرستی فرمائے تھے، سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بزرگ حضرات۔ جب ہم اپنے بزرگوں کو فرماتے ہیں نا آپ سرپرستی فرمائیں، تو یہ جو سرپرستی ہے اصل میں یہ دعا کا منصب ہے، یہ دعا کا عہدہ ہے، اصل یاد ہے سرپرستی یہ دعا کا ہے۔ یعنی ہم جو کسی اپنے بزرگ کو کہتے ہیں کہ آپ سرپرستی فرمائیں، مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل فرما لیں، کہ آپ ہمیں اپنی مقصد یعنی وہ قومی خدمت میں ایک دعا کی درخواست ہوتی ہے، یہ ایک دعا کا عہدہ ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس میں کوئی بڑائی نہیں، کوئی فخر نہیں، آگرہ کچھ نہیں، دنیا کی واہ واہ الحمدللہ۔
اللہ اپنی مہربانی فرمانا ہے تو اپنے بڑوں سے جب سرپرستی کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیکن میں نے کہا یہ تو ہم چھوٹے ہیں طالب علم، ہم نے اپنے لیے بھائی اپنے دماغ کو بھی تو بچانا، خرابی سے آ رہا ہمارے لیے مانا ہے کہ بس وہ میں نے محبت قبول ہے بھائی یہ مانا. لیکن جب اپنے بڑوں سے ہم سرپرستی کہیں گے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اب مطلب یہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بزرگوں سے یعنی دعا کی درخواست کرنا، یعنی ان کی دعاؤں میں اپنے آپ کو شامل کروانا، یہ محسوس ہوتا ہے الحمدللہ. بڑی ہستی وہاں مطلب وہ ہوگا الحمدللہ. خیر محبت تو خیر ہوتی ہے ان کی، اصل مقصد وہاں پر دعا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ باقی رہا ہے ہم دیکھو دعا چھوٹوں سے بھی کروائی جا سکتی ہے، کوئی دعا تو کوئی بھی ہے. میں بھی اپنے بھائیوں سے دعا کی درخواست کرتا رہتا ہوں کتنے ہے، حالانکہ میں بھی چھوٹا ہی ہوں نا، آپ ویسے ہی بڑے ہیں نا. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کیا فرمایا یا اخی اشرک فی دعا، اشرک نہ فی دعائک، یا اخی اشرک نہ فی دعائک، اے میرے بھائی مجھے بھی اپنی دعا میں شامل رکھنا، مجھے اپنی دعا میں شریک رکھنا یا تمہارا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش حضور کے اس فرمان پر بڑے بہت خوش ہوئے. ابو داؤد شریف میں الحمدللہ اللہ کے حضور کو مانے الحمدللہ ہماری کی حیثیت الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ ہم دعا تو سبھی تو یہ اصل ایک دعا کا ہی منصب ہے. ہماری خیر ٹوٹی پھوٹی دعا کیا ویسے پہلے بھی کرتا ہوں، لیکن جیسے مجھے جب ہے پیغام ملا تو پھر اللہ کا شکر، پھر میں نے خوب دعائیں کی الحمدللہ. وفاق کے لیے ہر شیخ الاسلام صاحب دامکات العالیہ خالق جان السلام اور جتنے بھی اراکین ہیں سب کے لیے، تمام مدارس کے لیے وہ اللہ صلی اللہ سے مانگا اور مانگتے رہوں گا انشاءاللہ الحمدللہ. میں کہا دعا میں نے کہا یہ ہے کہ بڑوں کا ہی منصب ہے دعا کا، لیکن چھوٹوں سے بھی کبھی کبھی دعا کہہ دیا جاتا ہے الحمدللہ. تو بھائی جتنا ہو سکے دعا کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ ہمارے تمام اکابرین ان کے سائے شفقت برکت نصیب فرمائے. تمام دینی مدارس مراکز خانقاہیں اللہ ان کی رونقوں کو اللہ قیامت تک قائم دائم فرمائے الحمدللہ. یہ دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو میں نے وضاحت کر دی کہ بھائی کوئی فخر کی چیز نہیں ہے الحمدللہ. ہمارے ہاں بس سرپرستی کو میں نے محبت قبول ہے، اور بڑے حضرات سے ہم دعا کہیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو ان کی دعاؤں میں شامل کرنا، ان سے دعا کی درخواست کرنا، ان کی سرپرستی کا مطلب یہی ہے. لیکن ان کی دعائیں بہت کام کرتی ہیں الحمدللہ. بڑے حضرات ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہمیں جو کام میں جو برکت اور جان آتی ہے یہ اپنے بڑوں کی دعا سے ہی آتی ہے الحمدللہ. ہاں ورنہ آدمی دعا کے بغیر پھر بھائی میں بالکل خطرے میں رہتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بڑے آپ بھی تھے مہمان مجلس صاحب وہاں کراچی حاضر ہوا تو ہمارے شیخ الاسلام صاحب حاضر ہوئے، اللہ شیخ کو فرمائی ساتھ بٹھا لیا. بیان کے بعد دعا کرنے لگے تو مجھ سے بھی فرمایا کہ آپ دعا کریں. میں کہنے حضرت آپ دعا کریں میں آمین کہوں گا. پھر دعا کی، پھر کچھ دیر بعد پھر فرمایا کہ آپ دعا کریں. میں کہنے حضرت آپ دعا کریں میں آمین کہوں گا. تو بڑے حضرات ہیں اور کوئی دعا کہہ دیں تو بس ادب کا تقاضا یہی ہے کہ انہی سے رکھا جائے گا. بس آپ دعا کریں تو میں آمین کہوں گا اپنا آمین. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے. ہاں کہیں کوئی حکم کا درجہ ہو. ہمارے حضرت صاحب مولانا محمد نبی صاحب مقات میں ہمارے بزرگ سعادہ میں سے جب کھانے کی دعوت تھی مدرسے میں وہاں، اور جامع شفیع کا صاحب کرام بھی کوئی اور مہمان تشریف فرماتے علماء کرام.
میں نے ایسا کیا تھا آپ دعا فرما دیں دعا فرما دیں. میں نے آپ نے دعا کروانی پھر میں کہیں ہے لیکن وہ انداز ان کا ایسا تھا جیسے دعا کرو دعا آپ نے کرانی. میں نے ان کا حکم سمجھ کے انہیں کا ہی فیض ہے. زبان ہماری ہوگی ٹوٹی پھوٹی لیکن دل تو انہیں کا ہی ہے نا سارا الحمدللہ. نہ کہ کوئی ایسی حالت ہو کوئی حکم کا درجہ سامنے آ جائے اندازہ ہو کیسے چلو. لیکن بہرحال اللہ فخر سے بچائے کچھ نہیں ان میں آ کر. ہاں دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے آگے. ہاں جزاک اللہ بھائی چلو خوش ہے. تو دیکھو مال ہے اولاد ہے مکان زمین جائیداد اگر یہ غفلت کا ذریعہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہونے کا یہی آخرت ہے. آپ کی آخرت تو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور یہی اس میں اگر غفلت کا ذریعہ بن جائے اللہ تعالیٰ آگے حدیث شریف آ رہی ہے آگے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہونے کا ذریعہ بن جائے یہ چیزیں آپ ہیں. غافل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ جیسے میں حضرت سے پوچھا نا حب دنیا حب مال کا مطلب کیا؟ حب دنیا حب مال حب دنیا حب مال کا مطلب تھوڑا سا بندی کر رہا ہے سیدھی تھوڑا سا بندی کر دینا سیدھی آتی ہے ایسی سے مجھے نہ کہ تھوڑا سا زیادہ موافق نہیں. دیکھو کیا کر رہا تھا میں حب دنیا حب مال کا مطلب حب دنیا کی محبت دل میں مال کی محبت دل میں. میں کہ مال تو تھوڑا بہت سب کے پاس ہی ہوتا ہے تو حب دنیا حب مال کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک جملہ فرمایا لگے گناہ کر کے مال کمانا گناہ کر کے مال کمانا باقی ہی نہیں. حب دنیا مال کی محبت دل میں دنیا کی محبت دل میں گناہ کر کے مال کمانا باقی جائز طریقے سے اپنی حق حلال کی روزی کمائیں ہزاروں میں کمائیں لاکھوں میں کمائیں کروڑوں میں کمائیں اربوں میں کمائیں بلکہ کمانے لگے تم پوری دنیا سمیٹ لو لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا کرتے رہے. زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ ادا کرتے رہے حسب توفیق سب کا خیرات کرتے رہے اپنے بچوں پر خرچ کریں اہل و عیال پر خرچ کریں نیک جگہوں میں خرچ کریں. پھر یہ مال اہل و عیال پر بچوں پر نیک جگہوں میں خرچ ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب کا ذریعہ ہوگا. الحمدللہ آگے چلیں. شہید انور ہیں پاکستان میں کھیلنے والے ایک دفعہ بیچارے پہلے تو کچھ ماحول دوسرا تھا لیکن جماعت میں جڑے تو ماشاء اللہ پھر وہ کہہ رہے کہ ہم تو کاروبار میں پھنسے ہوئے دنیا میں پھنسے ہوئے دنیا میں. ان کو الحمدللہ محبت سے رکھیا کہ بھائی کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. کاروبار کو دنیا کا کام اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے جہان میں ہے. میرے حضرت نے دنیا کے 6 مصداق بیان کیے. ایک مصداق مجموع حاضر عالم موت سے پہلے جہان اس کو بھی دنیا کہتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں چوڑ جی میں رہ رہے ہیں آگے مسلم ٹاؤن جا رہے ہیں لاہور رائے جا رہے ہیں ایجپٹ موت سے پہلے جہان جو ہے آگے جو ہمارے چلنے پھرنے کا جہان ہے اس کو بھی دنیا کہتے ہیں. تو کاروبار کو دنیا کا کام اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے جہان میں ہے ورنہ کاروبار کرنا دنیا نہیں کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. وہ تو یاد رکھنا اگر کہ اب ہمارا یہ پڑھنے پڑھانے کا ماحول دینی ماحول ہے اس میں اگر نیت اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو تو یہ بھی دنیا بن جائے گی. الحمدللہ آپ دیکھ لیں مشکاشی میں کتنی واضح حدیث ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اللہ میں بچائے. 3 آدمیوں کو لایا جائے گا یا کہ ہم ایک عالم کو لایا جائے گا عالم قاری کو اور ایک سخی کو لایا جائے گا اور ایک شہید کو لایا جائے گا. دیکھو سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں رب کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ وہ تو اندر کے خانوں کو جانتے ہیں. اللہ
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ پڑھنے پڑھانے میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو، مال خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو، پھر یہی دنیا بن جائے گی. تو بہرحال اللہ سے معافی مانگتے رہے الحمدللہ. ہاں اللہ مایوس بھی نہیں ہونا ہے، حوصلے میں رہنا ہے انشاءاللہ. پاک ذات ہے لگے رہے انشاءاللہ. سب طلباء قبول ہی قبول انشاءاللہ. ہاں کمزور ہوں ذہین سب قبول انشاءاللہ. لگائیے تھوڑا سا پڑھنے سے انشاءاللہ. باب من احب البسط بالرزق وبه قال حدثنا محمد بن یہ الحمدللہ کہ من سرہ ان یبسط لہ رزقہ، وہ آدمی جس کو یہ بات خوش کرے کہ اللہ اس کے رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے اور اس کی عمر لمبی ہو، تو فل یصل رحمہ، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کرنے سے اپنے قریبی رشتہ داروں سے آگے نہیں کہہ رہے، صلہ رحمی کرنے سے اللہ رزق میں بھی اللہ برکت عطا فرماتے ہیں اور عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں. آگے ہم یوسر او یونسو لہ فی اثرہم. آگے چلیں. وحدثني محمد بن عبد الله اثر ہی نا، اثر ہے اثر سے مراد عمر ہے نا، یعنی اس کی عمر میں تاخیر کر دی جائے ہے نا، اس کی یعنی اس کی عمر میں برکت ہو جائے، عمر لمبی کر دی جائے، مراد اسی ہے. فل یصل رحمہ، پر چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. یا تو جزاک اللہ. آگے چلیں. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عنه کیا نام ہے بھائی رحمت رہبر ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمدللہ. جماعت میں بھی رہبر ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. تعلیم کے زمانے میں جب جامع قاسم پڑھتا تھا رہبر میں ہی بنتا تھا. مجھے کوئی گلیوں کا کچھ تھوڑا بہت علم تھا، تو کوئی بھی جماعت آتی پھر گش کے لیے، گش میں جو رہبر ہوتا تھا ان کی گش میں شریک ہوتا ان کے ساتھ الحمدللہ رہبری. رحمت کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا بس الحمدللہ. ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے. آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دیندار الحمدللہ. وہ تو لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے، والدین بہن بھائیوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. اور آپ کی کمائی صرف اپنے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے اللہ ہے. آپ کی کمائی میں جہاں بچوں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، اقربا رشتہ داروں کی خدمت ہے، اور کتنے غریبوں کے لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہیں. یہ طلباء پڑھ رہے ہیں مدارس میں، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے. اللہ آپ اپنے نہیں کما رہے، سب کے لیے کما رہے ہیں آپ الحمدللہ. ہاں یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے. اللہ نے ان کے سینوں کو اللہ نے قبول فرما رکھا ہے، اور اللہ نے آپ کے جان مال کو خدمت کے لیے قبول فرما رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نواز دیں گے اللہ تعالیٰ. تو بہرحال ہے. چلو ایک حدیث پڑھ لی، دو ایک حدیث پڑھ لی، شہد کی ایک پیالی پی لی آپ نے الحمدللہ. دو پڑھ لی، کتنی پڑھ لی اللہ کا شکر الحمدللہ. یہ شہد ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس یہ اللہ ہی ہے بھائی، یہ ہے اس کی پوری عظمت الحمدللہ. حضور کا ایک فرمان نور سے بھرا ہوا، رشد ہدایت سے بھرا ہوا الحمدللہ. ہاں ہماری دنیا آخر کی فلاح سے بھرا ہوا الحمدللہ. ہاں بس اسی جذبے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ، اسی جذبے سے آگے ہے اللہ تعالیٰ کے اس دین کو پہنچانا ہے الحمدللہ. بس آج تھوڑا جنازے میں پہنچنا ہے جگہ، باب پورا باب چلو پورا کر لو، یا پھر یہ باب قصب رجل تک ہو گیا نا، یہاں سے پھر دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو منظور کرے انشاءاللہ.